آج ویو 360 میں حماس اسرائیل جنگ سے مسلم دنیا کو کیا چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اسرائیل کے مطابق اس نے غزہ کی پٹی کے علاقے میں سینکڑوں ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے حماس نے غزہ کے شہریوں پر ہر اسرائیلی حملے کے جواب میں اسرائیل سے اغوا کیے گئے ایک یرغمالی کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی تھی۔ حماس کی طرف سے ہفتے کے روز اسرائیلی علاقوں میں کیے گئے حملوں اور اس کے بعد ہونے والی اسرائیلی کارروائی میں اب تک 1600 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ 2020 میں ابراہیم اکارڈ سے پہلے سے امریکہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے باقی عرب دنیا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے درپردہ کوششیں کر رہا تھا۔ اسی انیشیٹو کے تحت عرب ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے، جبکہ سعودی عرب سمیت چند دیگر ممالک کے ساتھ اس کی امید کی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے کئی تجزیہ کاروں کی رائے میں حماس کے حملے کے پیچھے اسرائیل کے عرب ملکوں سے تعلقات کا بہتر ہونا بھی ایک وجہ ہے۔ تاہم امریکہ اور کئی دوسرے ملکوں کی طرف سے دہشت گرد قرار دی جانے والی حماس کے اسرائیل پر اس حملے اور اس پر اسرائیلی رد عمل سے اب عرب اور باقی مسلمان دنیا کے جو ممالک ہیں اسرائیل کے لیے پالیسی پر کیا اثر پڑے گا، ان کا اس حوالے سے یہ آج ہم شو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل کی فوج کے مطابق حماس کے 1500 جنگجوؤں کی لاشیں اسرائیل کے ان علاقوں سے ملی ہیں جہاں حماس نے ہفتے کے روز حملہ کیا تھا۔ اس وقت اسرائیل میں صورتحال ہے کیا؟ یروشلم میں موجود پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے صحافی ہریندر مشرا اس وقت ہمیں یروشلم سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ہریندر، کیا صورتحال ہے اس وقت غزہ میں؟ غزہ میں تو دیکھیے ابھی بھی فضائی حملے جو ہیں وہ اس میں بہت تیزی آئی ہے، اور وہاں کے ہیلتھ منسٹری کے ایک ترجمان سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 778 لوگ جو ہیں ابھی وہاں ہلاک ہو چکے ہیں اور 4000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ اس ترجمان نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایک بڑی اپیل جاری کی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیشن کے لیے آئیں، لیکن وہاں پر جو سڑکیں ہیں بالکل سنسان ہیں، کوئی بھی باہر نہیں نکل رہا، سبھی اپنے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، اور ایسے میں اس اپیل کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ تو وہاں پر انسانی سطح پر حالات بہت ہی بدتر نظر آ رہے ہیں۔ وہاں پر بجلی نہیں ہے۔ وہاں گزشتہ روز رات کو میری ایک خواتین سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 12 بجے آفیشیلی انہیں جانکاری دی گئی کہ وہاں پر پانی کا سپلائی کاٹ دیا گیا ہے۔ تو کل شام کو وہاں بالکل اندھیرا تھا، اب وہاں پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ڈسپلیسڈ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اور دوسری جگہ پر جا کر کے پناہ لی ہوئی ہے۔ ویسے بھی غزہ جو ہے وہ وہاں پر بہت سارے جو علاقے ہیں وہ پناہ گزینوں کے علاقے ہیں اور بہت ہی گھنی آبادی ہے وہاں پر، تو انسانی سطح پر وہاں ماحول بہت ہی بگڑا ہوا دکھ رہا ہے۔ تو انسانی بنیادوں پر کسی قسم کی امداد کے حوالے سے کوئی اقدامات زیر غور ہیں؟ دیکھیں، امداد تو وہاں تب پہنچے گا جبکہ انہیں کسی کراسنگ سے اندر جانے کی اجازت ملے۔ یہاں پر اسرائیل نے یہ روک لگا رکھی ہے۔ رفح کراسنگ جو ہے، جو ایک دوسرا راستہ ہے غزہ سے باہر نکلنے یا غزہ میں اندر جانے کا، وہ مصر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ بھی کراسنگ کل بند ہو گیا ہے۔ اور وہ بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ غزہ چھوڑ کر کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ مصر جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور مصر کی انتظامیہ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان لوگوں کا وہاں پہ مائیگریشن ہو۔ اور ادھر اسرائیل نے اپنا جو راستہ ہے وہ پوری طرح سے نہ صرف بند کر رکھا ہے، بلکہ اسرائیل نے صاف طور پہ کہا ہے کہ یہ ساری جو سپلائیز ہیں وہ اسرائیل انہیں بند کر رہا ہے۔ ابھی تک ویسے بھی یہ ساری ضرورتیں، چاہے وہ بجلی ہو، پانی ہو، خوراک ہو، یا پھر باقی بھی چیزیں، میڈیکل سپلائیز بھی جو ہیں وہ اسرائیل کے ہی راستے سے، اسرائیل کے ہی کراسنگ سے اندر غزہ جایا کرتی تھی، اور اسرائیل نے جب یہ بند کر دیا تو یہ ساری چیزیں وہاں لوگوں کو مہیا نہیں ہو پا رہی ہیں۔ تو ہریندر، اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ کسی بھی وقت لانچ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، 3000 ریزروسٹ کو اسرائیلی فوج نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہ ان کو اکٹھا کیے ہوئے 2 دن ہو گئے۔ کہا یہ جا رہا ہے، یہاں پر کئی سارے رہنماؤں نے ایسی مانگ بھی کی ہے، ان کے طرف سے ایسے مطالبات لگاتار ہوتے رہے ہیں، لیکن یہاں ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یہاں پر مخلوط حکومت ہے اس میں شامل جو تنظیمیں ہیں
اس کے رہنماؤں نے بھی کہا ہے کہ اب یہاں پر قومی اتحاد کی ایک حکومت بنائی جائے اور وہ جو حکومت ہوگی وہ پورا کوآرڈینیٹ کرے گی آگے کی کارروائی، اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہی شاید زمینی کارروائی کو لے کر کے کوئی اہم فیصلہ یہاں پر ہو پائے، لیکن اس کے امکانات بالکل نظر آ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہریندر، آپ ہمیں یروشلم سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے۔ غزہ میں رہنے والی لبنہ نذیر بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے ہریندر سے بات کرتے ہوئے بھارت کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں غزہ سے نکالا جائے کیونکہ وہاں سویلینز اسرائیلی حملوں کی زد میں ہیں۔ لبنہ 3 بچوں کی ماں ہیں اور ان کے شوہر نڈال تومان علی گڑھ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں۔ سلام، میرا نام لبنہ نذیر ہے اور میں ایک ہندوستانی ہوں جو غزہ میں اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ہم بہت ہی برے وقت سے گزر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں پھر سے جنگ چھڑ گئی ہے اور اس جنگ میں سویلینز کو مارا جا رہا ہے، سویلین گھروں پہ بم پھینکے جا رہے ہیں اور سچویشن بہت ہی خراب ہے۔ میرے گھر میں ابھی 2 فیملیز رہ رہی ہیں جن کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے کیونکہ ان کی 22 رشتہ داروں کو ایک بم ہٹ میں مارا گیا۔ یہاں بجلی، نیٹ اور پانی بالکل کاٹا گیا ہے اور حالات بہت ہی خراب اور خستہ ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنی انڈین ایمبیسی سے پہلے ہی کنٹیکٹ کیا ہے کہ مجھے، میرے شوہر اور میری بیٹی کو مدد کریں کہ ہم اس جگہ سے نکل پائیں۔ شکریہ۔ جہاں اسرائیل حماس کے حملے کے رد عمل میں غزہ پر اپنا محاصرہ مزید سخت کر رہا ہے اور عام فلسطینی ایک بار پھر اسرائیلی حملوں کی زد میں آ رہے ہیں، امریکہ میں تنازع کے دونوں فریقین کی حمایت اور مخالفت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے ایسٹ کوسٹ یا مشرقی کنارے میں نیو یارک شہر اور ویسٹ کوسٹ یا مغربی کنارے پر واقع ریاست واشنگٹن کے شہر کیٹلینڈ میں ہونے والے ان مظاہروں میں سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ میرے خیال سے کوئی بھی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اسے تاریخی سیاق و سباق کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ درست، اسے 75 سال سے اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف جاری نسل کشی، انہیں در بدر کیے جانے اور تشدد کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ یہاں آنے کا مقصد اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی عوام کی حماس کے خلاف سپورٹ ہے۔ میں یہاں ہوں اور اپنے لوگوں کے لیے رو رہا ہوں۔ جلد یا بدیر ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے، ان میں سے ہر ایک کو۔ ہم غزہ کی پٹی میں رہنے والے اپنے پیاروں کی سپورٹ کے اظہار کے لیے یہاں آئے ہیں۔ وہ پچھلے 17 سالوں سے محاصرے میں ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ کسی بھی فریق کے سویلینز پر حملہ ہو، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کرتے رہے ہیں۔ ہمارے 7,000 فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کل شروع ہوا۔ یہ 1948 میں شروع ہوا تھا۔ یہ اس ویکنڈ پر نہیں بلکہ 75 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ It started in 1948. This started 75 years ago, not just this weekend. They want us dead. They just want us dead. وہ چاہتے ہیں ہم مر جائیں، وہ بس ہمیں مرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ امن نہیں چاہتے، وہ کچھ بھی نہیں چاہتے۔ وہ اس حملے کی تیاری کئی مہینوں سے کر رہے تھے، وہ بس انتظار میں تھے۔ ہمارے 800 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں، 200 اغوا ہوئے ہیں، بوڑھے، بچے، شیرخوار بچے، عورتیں۔ یہ تو ایک جھلک تھی ان مظاہروں کی جو امریکہ میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے حق میں ہوئے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان مسلمان ملکوں کے میڈیا پر جن کے تعلقات اسرائیل سے بہتر ہوئے ہیں یا بہتر ہونے جا رہے تھے۔ ان ممالک کا میڈیا اس ایشو کو کیسے کور کر رہا ہے؟ فائزہ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور اس حوالے سے ہماری مدد کریں گی سمجھنے کے لیے کہ اس وقت میڈیا کیسے اس پورے قصے کو کور کر رہا ہے ان ممالک میں۔ بہت شکریہ فائزہ۔ کس طرح کور کر رہا ہے سعودی اور UAE کا میڈیا، خاص طور پہ اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے جب خاصا پش تھا ان دونوں ملکوں کی طرف سے؟ جی اسد، جب سے تنازع شروع ہوا ہم نے دیکھا کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بہت سے اپنی اپیرنسز میں، میڈیا اپیرنسز میں خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا کہ اسرائیل کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات نارمل ہونے جا رہے تھے اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ بھی۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے اس کو سابوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے اگر جو مین اخبارات ہیں عربی اور انگلش دونوں، ان پہ نظر ڈالی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تنازع کی کوریج مین ہیڈ لائن نہیں ہے بلکہ کچھ مقامی ایسی خبریں ہیں جو ہیڈ لائنز کا حصہ ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں
سعودی گزٹ اخبار میں وہاں پر ایک کانفرنس اس وقت کلائمیٹ کی چل رہی ہے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں، وہ مین ہیڈ لائن ہے. اس کے علاوہ عربی اخبار البلاد میں بھی یہی ہیڈ لائن جو ہے وہ مین ہے. اس کے علاوہ 2034 کا جو فٹ بال ورلڈ کپ ہے اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے سعودی عرب نے آفیشلی جو اپنا درخواست دی ہے وہ مین ہیڈ لائن تھی. اور اس کے علاوہ اگر ہم عرب نیوز کی بات کریں تو وہاں پہ جو مین پیج ہے اس پہ آپ کو اس تنازع کی جو ہے وہ اپڈیٹس ملیں گی، لیکن بہت بیلنسڈ انداز میں، بہت کیلکولیٹڈ ورڈز، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کو کوریج نہیں دی جا رہی. اسرائیل کا بھی اس میں جو ہے وہ وزیر اعظم اگر کوئی بیان دے رہے ہیں، وزیر دفاع دے رہے ہیں، اس کو بھی جو ہے شامل کیا جا رہا ہے. یہاں میں سعودی وزیر وزارت خارجہ کا اس بیان کا ذکر کرنا چاہوں گی جو اس تنازع کے شروع ہونے کے بعد انہوں نے جاری کیا تھا. اس میں انہوں نے اس جو اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے 2 اسٹیٹ کا جو سلوشن ہے وہ پیش کیا، جو کہ امریکہ بھی بہت پش کرتا رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کی. تو 3 سال قبل یعنی 15 سپٹمبر 2020 میں ابراہم اکارڈ جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ سائن کیے گئے تھے، اور اس کے بعد 25 سال کے گیپ کے بعد جو ہے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے جو سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے. اگر ان کے اخبارات کو دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں یہ سچویشن نظر آتی ہے کہ یہ تنازع جو ہے مین ہیڈ لائن نہیں ہے. جیسے کہ میں نے دیکھا خلیج ٹائمز میں جو ہے ملک کا جو بجٹ پاس ہوا ہے وہ مین ہیڈ لائن تھی. اس کے علاوہ جو اخبار اس کے علاوہ کوئی شاہی شاری تھی اس کا ذکر تھا، کوئی بہت جو ہے ماڈرن ویلاز جو ہیں لانچ ہوئے ہیں ان کا ذکر تھا. کہیں نیچے جا کے جو ہے اس کی تنازع کی کوریج تھی. کہیں گلف نیوز یا خلیج ٹائمز میں یا نہیں؟ اگر گلف نیوز کی ہم بات کریں تو وہاں کے فرنٹ پیج پہ تو ہے، اس میں اپڈیٹ وہ کر رہے ہیں اس کو، لیکن اگین سعودی عرب کی طرح بہت بیلنسڈ انداز میں وہ دونوں سائڈ کو جو ہے کوریج اس میں دے رہے ہیں. قطر کی اس کے برعکس اگر ہم بات کریں، قطر کے جیسے الجزیرہ چینل سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کور کرتے ہیں. امریکہ پہ بھی وہ تنقید کر لیتے ہیں، اسرائیل پہ بھی تنقید کرتے ہیں. اور انہوں نے جو اپنا ان کی وزارت خارجہ نے جو بیان جاری کیا تھا اس تنازع کے بعد، اس میں انہوں نے تمام ذمہ داری اس ایونٹ کی اسرائیل پہ ڈالی ہے. تو ان کا اپنا ایک انداز ہے اور ان کے میڈیا میں بھی وہ ہمیں چیز نظر آتی ہے، ان کے بیان جو ہے اس میں بھی نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ لیکن قطر کی جو ایک امپورٹنس، جیسے کہ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کی ایک امپورٹنس ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور میڈیا میں ہم نے پڑھا بھی کہ انہوں نے جو ہے پرزنرز کے سواپ میں بھی جو ہے اس کے کردار ادا کرنا شروع کیا ہے. تو وہ اگر دیکھا جائے تو اس ایونٹ کے بعد جو ان عرب ممالک، وہ عرب ممالک جن کے تعلقات یا تو اسرائیل سے بہت اچھے ہیں یا اچھے ہونے جا رہے ہیں، وہ بہت کوشش انداز میں اس کی کوریج کر رہے ہیں. اس کو مین ہیڈ لائنز میں نہیں لے رہے، اگر لے رہے ہیں تو بہت بیلنسڈ انداز میں جو ہے اس کو جو ہے شامل کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ فائزہ، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تھیں. فائزہ بخاری ہمیں بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے میڈیا جو ہے مڈل ایسٹ میں، خاص طور پہ اگر ہم یو اے ای اور سعودی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں کیسے میڈیا، پرنٹ میڈیا اور باقی جو الیکٹرانک میڈیا میں بھی جب ہم بات کر رہے ہیں قطر کی، تو تینوں ملکوں میں کیسے اس پورے ایشو کو کور کیا جا رہا ہے. پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. عمومی رائے اسرائیل کے خلاف ہے. حالیہ حماس اسرائیل لڑائی میں پاکستانیوں کی کیا سوچ ہے، آئیے جانتے ہیں. عام لوگ تو سارے کے سارے حماس کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں، وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. مسلم دنیا جو ہے اس پہ ابھی مشکل ہے ان کے لیے یہ بات کرنا، چونکہ وہ اپنے اپنے مفادات کے چکر میں گرے ہوئے ہیں. ہم بطور پاکستانی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطینی لوگوں کی جدوجہد آزادی کو سلام پیش کرتے ہیں. اسرائیل کو بھی چاہیے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے فلسطینیوں پہ ظلم کرتے ہوئے، تو اب وہ مذاکرات کی میز پہ آئے اور ان کو تسلیم کرے اور ان کا حق ان کو دیا جائے تاکہ ظلم و جبر کا خاتمہ ہو سکے. پوری امت کو چاہیے کہ وہ فلسطین کے لوگوں کی مدد کریں اور ان کے ساتھ جتنی بھی یکجہتی کا اظہار کیا جا سکتا ہے ہر طرح سے، خالی زبانی نہیں، ہر طرح سے جو ہے اظہار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پر جو مسجد اقصیٰ ہے وہ آزاد ہو اور بیت المقدس جو ہے وہ آزاد ہو. پاکستانی قوم کا ہر ایک بچہ فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں جو اسرائیل نے فلسطین کو مظلوموں پر حملہ کیا اور وہ ایک عرصے سے ان پہ ظلم کرتا آ رہا ہے. دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ جہاں تک ہو سکے فلسطینیوں کی مدد کریں. آپ جہاں بھی چلے جائیں شہر کے اندر یا کسی بھی پاکستان کے کسی شہر کے اندر، وہاں پر لوگ آپ کو اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں ملیں گے، حکومتیں نہیں ملیں گی، چونکہ حکومتیں بنیادی طور پر نمائندہ نہیں ہیں ہماری. حماس نے جو اسرائیل پر حملہ کیا ہے یہ اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اس نے حملہ کر کے جو اسرائیل کا غرور ہے اس کو خاک میں ملا دیا گیا ہے. بینگ اے مسلم، میں بہت خوشی ہوئی ہے
کہ یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا کم از کم دیکھ رہے ہیں یہودی ہمارے اوپر مسلط ہیں. مسلمان چاہے کسی بھی ملک میں کسی بھی شیپ میں کسی بھی شکل یا کسی بھی مسلک سے ہے وہ مطلب تشدد کا نشانہ بنا ہوا ہے. تو بے انتہا خوشی ہوئی ہے, بے انتہا خوشی ہوئی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو یکجا ہونا چاہیے, خصوصی طور پہ امت مسلمہ جو ہے فلسطینیوں کی آزادی کے لیے اپنی کوششیں کرے. خواتین کی ایک غیر سرکاری تنظیم امریکن مسلم ملٹی فیتھ امپاورمنٹ کونسل کی رکن انیلا علی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. مختلف بین المذہبی وفود کے ہمراہ اسرائیل کے دورے بھی کر چکی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ حالیہ کشیدگی پر کیا رائے رکھتی ہیں. بہت شکریہ انیلا ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کرنے کا. آپ غزہ کے حوالے سے اگر ہم جانیں, غزہ گئیں آپ, کیا تجربات رہے آپ کے؟ اگر اس کو اوپن جیل کہا جاتا ہے تو کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے اوپن جیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ وہیں پر رہ گیا ہے. اوپن تو کہا لیکن مائنڈ سیٹ آپ کا 70 ایئرز پرانا ہے. آپ دیکھیں اگر انڈیا ایکسیپٹ نہ کرتا 1947 میں UN ریزولوشن کہ انڈیا بٹے گا 2 کنٹریز میں اور ہم پاکستانیوں کو مارتا رہتا بوم سے, تو ہم کیا کہتے, ہم بھی اسی طرح سے لڑ رہے ہوتے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ غزہ میں اس وقت جو میں سن رہی تھی لوگوں کے سارے تاثرات, ان کو بہت ساری مس انفارمیشن ملی ہوئی ہے. غزہ کے لوگ تو بیچارے ہیں, ان کے اوپر مسلط ہو گئی حماس جو کہ ایرانین بیکڈ ہے. اس سے پہلے ان کے پاس سنی میجورٹی پیلسٹینین اتھارٹی تھی. جب کہ میں غزہ خود دیکھنے گئی تھی تو میں ان سے ملی تھی, تو انہوں نے مجھے صرف یہ کہا تھا کہ آپ جو ہیں ہمیں جائیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور ہمارے لیے پیسے مانگیں. تو میں نے کہا آپ مسلمان ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں اور ٹرمپ صاحب سے پیسے مانگوں آپ کے لیے؟ پیلسٹینین اتھارٹی حنان اشرافی نے کہا تھا. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں لوگوں سے بات کروں کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہے. لوگوں کو برین واش کر دیا گیا ہے ٹو تھنک کہ وہ اپنی مصیبت سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے ہیں. ان کو امپاور نہیں کیا ہے. بجائے اس کے کہ ان کے بچوں کو بکس دیں, ہم کہتے ہیں گلوریفائی کرتے ہیں کہ نہیں بوم پھاڑو اور فریڈم فائٹر بنو. غزہ 2005 میں اسرائیل نے دے دیا کہ پلیز آپ جائیں اور آپ اس کو صحیح کریں. اتنا بیوٹیفل پٹی ہے وہ, سمندر بھی وہاں ہے. دیکھیں ایجپٹ نے بھی وہاں پر وہ الیگزینڈریا کے پاس بنا لیا ہے, اس کو ریزورٹ بنا سکتے تھے, اس کو بیوٹیفل کر سکتے تھے. 19,000 غازنز ایوری ڈے جاب کرنے آ رہے تھے اسرائیل میں. انہوں نے ٹرسٹ کیا نا, ان کو آنے دیا روز. لیکن انیلا اس کے باوجود جس طرح آپ نے 47 کا حوالہ دیا, وہ تو شاید اس ریفرنس میں ایک اور ڈیبیٹ دوسری طرف نکل جائے گی. لیکن جب ہم غزہ کی بات کر رہے ہیں تو غزہ کا کنٹرول دینے کے باوجود کنٹرول تو محاصرے میں تو رہا غزہ. ابھی بھی جتنی بھی آمد و رفت ہے وہ ساری کی ساری اسرائیل کے تھرو ہوتی ہے, اسرائیل کی پرمیشن سے ہوتی ہے. وہاں ڈیولپمنٹ اگر ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے یا اس کے لیے ریسورسز کتنے دیے جائیں گے, وہ سارے کا سارا اسرائیل پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور یہ آج کا ایشو تو نہیں ہے, یہ تو پرانا ایشو ہے. دیکھیے غزہ میں بہت پیسے آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے عرب کنٹریز لائک قطر کہ پیسے آ رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ کلنگز بھی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں نا. اس سے پہلے بھی یہ اس ویکینڈ کے اٹیک سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 2-4 ہفتے کنٹینیوسلی یہ بلٹ اپ تھا جس میں بارڈر پہ کلیشز ہو رہے تھے, جس میں 10-10, 15-15 ہلاکتوں کی روز خبریں آ رہی تھیں. ان کو کیسے ہم جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے ٹیررزم کو کون جسٹیفائی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے. میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جو اس سے بارڈر پہلے پہ ہو کی رہا اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں نا تو ہسٹری تو بہت پرانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسرائیل میں آئے, تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کا حق نہیں ہے رہنے کا؟ مسلمان تو بعد میں آئے, کرسچنز سیکنڈ آئے, مسلمان تو 1500 سال پہلے آئے. تو ان کا بھی حق ہے. اگر قرآن پڑھا جائے تو آپ کو اسرائیل, پیپل آف اسرائیل سننے میں آتا ہے. تو جب یہ کہہ دیتے ہیں پیلسٹینینز کہ یہ ہمارا لینڈ ہے, میں نے تو وہاں ٹریول کیا, میں نے پیلسٹینین سے بات کی, انہوں نے کہا, میجورٹی نے مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں یہاں اسرائیلیز کو ہم ختم کر دیں, انائلیٹ کر دیں. میں آپ سے پوچھوں گی اسد, آپ نے حماس کا چارٹر پڑھا ہے؟ حماس کے چارٹر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ختم کیا جائے. لیکن ان کی ختم کر دو. اس کے اگینسٹ اگر ہم حماس کے چارٹر کی بات کرتے ہیں جو کہ کوئی 10 یا 20 سال پہلے جب بھی ان کا چارٹر بنا شیخ یاسین کی طرف سے, اس وقت جب وہ چارٹر بنا تو وہ اپنی
فریڈم موومنٹ کے طرح سے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے کہتے رہے. ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے، لیکن بیکاز فورم یہ ہے کہ سولوشن ہم یہ کوشش کر رہے تھے، بات یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کے ایکسپیرینسز کیسے ہیں. آپ نے بھی وہی چیز دیکھی گراؤنڈ پہ، اور آپ پہ جو تنقید ہوئی جب آپ جا رہی تھیں ان دوروں پہ، خاص طور پہ مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے جو دورے آپ نے کیے، سوشل میڈیا پہ بہت تنقید ہوئی، کیسے دیکھتی ہیں آپ اسے؟ شروع میں تنقید ہوئی، اور جب میں پاکستان گئی اور میں نے لوگوں سے بات کی اور میں نے ایکسپلین کیا کہ کیا ٹرکی مسلم کنٹری نہیں ہے، انہوں نے بھی تعلقات اچھے کر لیے ہیں. کیا موروکو مسلم کنٹری نہیں ہے، انہوں نے بھی تعلقات اچھے کر لیے ہیں. میں نے تو ابھی کانفرنس کی موروکو میں، اور سارے جو عرب تھے وہاں وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے کزنز ہیں، اور یا تو آپ وار کر لیں یا پھر آپ اپنا مائنڈ سیٹ کھولیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پیس کریں. ہمیں پتہ ہے اسرائیل از مور پاورفل دین پیلسٹینینز، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ساتھ بٹھائیں. اور جب ان کے عرب بھائی ان کے پاس آ رہے ہیں اور ان کے لیے پیس کر رہے ہیں، تو کیوں یہ ایرانین بیکڈ حماس آ رہی ہے؟ اور کیونکہ سعودی عربیہ کے بعد آپ کو پتہ ہے ساری مسلم کنٹریز وڈ ہیو کم تو اس رائٹ کے ڈاؤن. اکارڈنگ آپ سمجھتی ہیں کہ شیپ اپ ہوں گی. بہت شکریہ انیلا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. حماس کے حوالے سے چونکہ آلریڈی یو ایس اور باقی کئی ممالک ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں، اس کے اکارڈنگ اس کو ڈیل بھی کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ بہرحال آپ نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اسٹوڈیوز میں. ناظرین اب چلتے ہیں، اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں سینئر جرنلسٹ منصور جعفر. منصور، آپ نے ڈسکشن سنی اب تک پروگرام میں، اور پاکستان کے حوالے سے جو اب تک رد عمل آ رہا ہے، نگراں وزیر اعظم کے حماس کے اسرائیل پر حملے کے مذمتی بیان پر تنقید بھی ہوئی ہے. اس وقت تک جیسا رد عمل سرکاری سطح پر آیا ہے پاکستان سے، اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی منصور، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ منصور جعفر ہمیں اسلام آباد میں جوائن کر رہے ہیں، اور ہم جاننا ان سے یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے اب تک جیسا بھی رد عمل آیا ہے اس پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے، اور سرکاری سطح کا جو رد عمل ہے وہ کس حد تک جو ہے اس پہ انالیٹیکل اوپینین کیا بنتی ہے، اس پہ انالیسس کیا بنتا ہے. منصور، اب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ نگراں وزیر اعظم کی طرف سے حماس کے اسرائیل پہ حملے کے حوالے سے جو مذمتی بیان آیا اس پہ تنقید ہوئی، اس وقت تک جیسا سرکاری رد عمل آیا ہے پاکستان سے، اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رد عمل جو ہے یقیناً ایک لحاظ سے پاکستان کا جو مسلمہ اصولی موقف ہے، جس کو اٹیچ کیا جاتا ہے بانیان پاکستان خاص طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے، کہ انہوں نے جس انداز سے اسرائیل کو جو ہے ایک ناجائز ریاست قرار دیا تھا، تو اس وزیر اعظم صاحب کے جو بیان میں ایک انہوں نے دو ریاستی حل کے حوالے سے بہت زیادہ حمایت کی ہے، اسے ایک شفٹ خیال کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے اس پر بہت زیادہ تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید نارملائزیشن کا جو ایک اس وقت دورہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہر طرف، یہ شاید اس کے زیر اثر ایک ایسی ایکٹیویٹی اس نوعیت کا بیان دیا گیا ہے، اور یہ پاکستان کی جو مسلمہ اصولی موقف ہے اس پرٹیکولر ایشو کے حوالے سے، اس سے تھوڑی سی ڈیویشن اس میں محسوس ہوئی ہے. تو عوامی سطح پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار ویسا جذباتی رد عمل نہیں ہوا پاکستان میں جیسا پہلے ہوتا تھا؟ جو ہے اگر آج بہت سی تنظیموں نے خاص طور پہ جماعت اسلامی نے جو ہے اس معاملے میں پروٹیسٹ کی کال دے رکھی ہے، بلکہ پورا ویک جو ہے سولیڈیرٹی کا پیلسٹائن کے ساتھ منانے کا اعلان کیا ہے، اور ڈیلی بنیاد پہ جو ہے اس سلسلے میں مظاہرے، اور آج اسلام آباد میں بھی اس سلسلے میں ایک بڑا مظاہرہ جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے، جس میں ایک اچھی خاصی لوگوں کی تعداد جو ہے بہت ہی جذباتی بینرز، جذباتی نعروں، اور اسی حوالے سے بہت پرجوش انداز میں جو ہیں وہ شریک ہیں. اور اسی طریقے سے جو اوورآل ہمارا جو میڈیا ہے اس معاملے میں جس انداز سے چیزوں کو رپورٹ کر رہا ہے، وہاں پہ جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں تجزیہ کے طور پہ، اس میں بھی یقیناً ایک ہمیں کنڈمنیشن کا پہلو جو ہے وہ نمایاں دکھائی دے رہا ہے. لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں کوئکلی، اگر آپ مجھے صرف یہ بتا سکیں، اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ جوابی کارروائی ابھی صرف شروع ہوئی ہے، تو فلسطینی تنظیم حماس کی مذمت کی جا رہی ہے، کیا حماس کے حملے نے فلسطینیوں کے کاز کو نقصان پہنچایا ہے؟ دیکھیے، فلسطینیوں کے کاز کو جتنا نقصان جو ہے وہ اسرائیل نے پہنچایا ہے یا اسرائیل پہنچا سکتا ہے، اس کے تو کوئی مثال نہیں ملتی. تو فلسطینیوں نے تو اپنے آپ کو بیسیکلی جسے کہنا چاہیے وہ تھرو کیا ہے ایز اے بامب ان سائڈ اسرائیل، تاکہ وہ اپنے اس ایشو کو کسی طریقے سے انٹرنیشنلائز کر سکیں، دنیا کی توجہ اس میں مبذول کر سکیں، اور بتا سکیں کہ ان کے نام پر جو نارملائزیشن یا جو تعلقات کا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ قطعاً اس میں. تو آپ کے خیال میں جو حماس ہے اس نے اس تنازع کو انٹرنیشنلی دوبارہ سے اجاگر کیا. بہت شکریہ منصور جعفر آپ کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.